اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے دوستوں میں ہو، اللہ کے محبوب بندوں میں ہو۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، اور میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ضرور داخل جنت ہوگا۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہوں، فرامین الہی ہوں، تو وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ارشاد فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو جن سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو ایک انداز طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بن جائیں، آپ کے ارشادات پر عمل کرنے والے بن جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آ جائیں، تو ہمیں اللہ اپنا دوست بنا لے گا، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحمت فرمانے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو جب انسان، جب مسلمان اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت گزار بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کئی اعمال ایسے بتائے کہ ہم وہ عمل کریں تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ جی ہاں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں سے محبت ہو جائے، اور مسجدوں سے محبت، مسجدوں کی آبادی، یہ کیا ہے؟ مسجدوں میں ہمارے دل لگ جائے۔ جو ہم تعمیر مسجد سنتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تعمیر کو ذکر فرمایا گیا کہ مسجد جو ہے وہ ایمان والے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، یعنی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک ہے مسجد کو ظاہراً
इमारत बनाना, मस्जिद के अंदर लाइटों का, पंखों का, दरियों का, चटाइयों का, कालीन का, ये जो नमाजियों की सहूलत वाली चीजें हैं, एक ये मुहैया करना, मस्जिदों में पानी के एहतमाम होना, मस्जिदों में इस तरह के कई मामलात, ये भी मस्जिद की आबादी है। लेकिन ये क्या है? इंतजामी आबादी है। हकीकी तौर पर मस्जिदें किस लिए हैं? अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए। तो मस्जिद की असल और हकीकत जो आबादी है, जो आबाद करना कहलाएगा, वो ये है कि मस्जिदों के अंदर इबादत हो, मस्जिदों की रौनक नमाजियों से हो, मस्जिद के अंदर इबादत करने वाले हों, मस्जिद के अंदर एतिकाफ करने वाले हों, मस्जिद के अंदर जिक्र करने वाले हों, मस्जिद के अंदर रुकू और सुजूद करने वाले हों। ये असल मस्जिद की आबादी है कि जिससे मस्जिद की वाकई हकीकी रौनक है कि जिन मस्जिदों में नमाजी होते हैं और उन मस्जिद को आबाद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहां मुसलमानों में मस्जिद बनाने का जज्बा है, वहां ये भी जज्बा होना चाहिए कि मस्जिदों बनाने के साथ साथ मस्जिद को आबाद किया जाए, इबादत के जरिए, रियासतों के जरिए, तिलावतों के जरिए, सजदों और रुकुओं के जरिए हम उन मस्जिदों को आबाद करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें। ये जन्नत की क्यारियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को जन्नत की क्यारी फरमाया। फरमाया जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो तो तुम कुछ चर लिया करो। अर्ज की गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी जन्नत की क्यारियां हैं? फरमाया ये मस्जिद अल्लाह के घर। और चरना क्या है? इसमें जिक्र करना है, अल्लाह को याद करना है। तो ये बड़े वो अजीमुशान फजीलत वाले मकाम और जगह अल्लाह के घर और मस्जिदें हैं कि जिस आदमी का दिल मस्जिद में लग जाता है, आप ये रिवायत सुनिए कि किस कदर अल्लाह उस पर अपने इनामात इरशाद फरमाता है कि जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्शे इलाही के, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया हो जाएगा तो मुराद उन्हें अल्लाह की रहमत मिल जाएगी, वो अल्लाह की तरफ से मगफिरत याफ्ता हो जाएंगे। कुरान की तिलावत करना, नमाजें पढ़ना, ये सारे मामलात मसाजिद के अंदर। इसी तरह नेकी की दावत, अमर बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, ये सारे काम करना, ये भी मसाजिद की एक अहम तरीन कामों में से एक काम है कि वहाँ वाज हो, वहाँ बयानात हो, सुन्नतों भरे हल्के लगें कि इंसान दीन की बातें सीखे, दूसरों को सिखाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ लाए मस्जिद में तो देखा एक जगह कुछ बैठे हुए जिक्र कर रहे हैं, आप दूसरी जगह कुछ बैठे हुए एक दूसरे को तालीम व ताल्लुम यानी सीखा सिखाया जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों भलाई पर हैं, दोनों खैर पर हैं। लेकिन आप उनमें तशरीफ फरमा हुए कि जो आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। आप उनमें बैठ गए और फरमाया मुझे भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। सुभान अल्लाह। तो मस्जिदों में जहां ये मामला, वहां मस्जिद की आबादी ये भी है कि हम वहां पर कुरान पढ़ें भी, कुरान पढ़ाएं भी, कुरान सीखें भी, कुरान सिखाएं भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतें सीखें सिखाएं, वाज़ व नसीहत के हल्के हों। तो ये भी मस्जिद की असल रौनक है, ये भी मस्जिद की असल आबादी कहलाएगी। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम सब ये कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये सब की ज़बानों पर दावे हैं, बेशक दावे हैं, लेकिन क्या हम इस दावे पर कोई दलील भी अपने पास रखते हैं? मैं चंद निशानियां अर्ज करता हूं हदीस की रोशनी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, उसके मुताबिक मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें कि ये अलामात हमारे अंदर पाई जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो मुझसे मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करे।
اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے۔ اللہ اکبر! کس انداز سے اس ترتیب کو بیان کیا گیا۔ اللہ کی محبت تو اسے چاہیے کہ رسول مکرم علیہ السلام کو محبوب بنا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کی محبت پر موقوف، وہ حضور علیہ السلام کے اصحاب سے محبت کرے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مساجد سے محبت کرے۔ فرمایا کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ پھر فرمایا پس یہ خیر و برکت والی جگہ ہیں، یہ پسندیدہ جگہ ہیں، اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ لوگ ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم نماز پڑھیں، نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے۔ یہ مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں دل لگائے ہوئے ہیں، رب انہیں ان کے مقاصد میں کامیاب فرما دیتا ہے۔ اللہ کا پیارا بننے کا ایک ذریعہ وہ بھی مسجدوں سے دل لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بننے کا ایک ذریعہ مسجدوں سے دل لگانا ہے۔ آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ بن مانگے انہیں عطا فرماتا ہے۔ ارے جس رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا رب کی بارگاہ میں ہی مانگنی ہے۔ اگر آدمی یاد رکھیں، یہ بھی روایات میں مفاہیم موجود ہیں کہ دعا کی جگہ پر بھی قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ ایسوں کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ دعا یہ خود عبادت ہے، عبادتوں کا مغز ہے، لیکن اگر کوئی مشغول ہی اللہ کے ذکر میں ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اسے دعا مانگنے سے روکے ہوئے ہے، مانے ہے، رکاوٹ ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، ذکر الہی بجا لا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو جس رب کی اتنی باتیں کر رہا ہے وہ رب اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ رب اس کی حاجتوں کو، پریشانیوں کو جانتا ہے، وہ رب سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ رب العالمین غیب سے اس کی مدد فرما رہا ہے، بن مانگے اسے عطا فرما رہا ہے، اور اس کی ضرورتوں کو رب تعالی اپنی رحمت سے پورا فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ارشاد فرمایا بے شک کامیاب ہوئے، مراد کو پہنچے ایمان والے، وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے گئے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں اولئک هم الوارثون۔ ارشاد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ ارشاد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کامیاب مومنوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ سچے مومن ہیں۔ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اور ارشاد فرمایا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے، ایمان ان کا اور بڑھ جائے جب ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ اور وہ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ یہ تعریف اور مدح فرما رہا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مسلمان ہیں، یہ سچے پکے مسلمان ہیں۔ اور کیا ان کے لیے انعامات ہیں؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے جو ہے وہ اپنے رب کے پاس بہت درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ رزق کریم بھی انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو مغفرت بخشش کی بشارتیں ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ہے کہ قرآن ان کے لیے سند جاری فرما رہا ہے کہ یہ مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں کہ جب اللہ کو یاد کریں تو بھی ان کے دل ڈر جائیں، قرآن پڑھیں ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے، ان کے ایمان جو ہے وہ ترقیوں کو پہنچ جائیں۔ ان کے ایمان جو ہے وہ، کئیوں کا ایمان جو ہے وہ ضعف والا ہوتا ہے، کئیوں کا ایمان قوی ہوتا ہے۔ تو پکے مومنوں کی نشانی ہے کہ قرآن پڑھتے جائیں، ایمان ان کا ترقیاں پاتا جائے، ایمان ان کا بڑھتا جائے، ایمان کے اندر قوت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے اور قوی ایمان والے بن جائیں، پھر یہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ یہی اللہ کے پیارے ہیں، یہی اللہ کے دوست ہیں۔ مدرسہ کے ناظرین، اللہ رب العالمین ان کو پسند فرماتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ مسجدیں تو آباد کرتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز کو باجماعت پڑھنے والے، ان سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ عز و جل باجماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے، جن سے رب راضی ہو جائے، وہ رب کے پیارے ہیں، وہ رب کے دوست ہیں۔ اور وہ کون؟ جو باجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے، رب ہمیں اس پر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی شریف کے قریب کچھ اب مکان خالی ہوئے ہیں، جگہیں خالی ہوئی ہیں، ہم یہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ ہم یہاں پر مسجد سے قریب ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم جو اتنی دور سے چلتے ہوئے آتے ہو، جتنے قدم ہیں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنا ارادہ تر کر دیا کہ ہم دور سے ہی ٹھیک ہیں، کہ ہم جتنے قدم چل کر آئیں گے اتنا ہمیں ثواب زیادہ۔ بعض اوقات ہم اس معاملے کے اندر بڑی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسجد قریب ہونے کے باوجود، چند قدم پر مسجد ہونے کے باوجود چل کر جو ہے وہ مسجد کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ فائدہ کتنا زیادہ ہے، آخرت کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے ہر آدمی پر، لیکن جماعت کے ساتھ جب نماز کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین 25 درجے بڑھا کر، اور ایک روایت کے مطابق 27 درجے بڑھا کر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ ایک چیز اس مارکیٹ میں 1 روپے کی ہے، اور اگر یہی چیز میں یہاں سے لے کر دوسرے مقام پر لے کر گیا تو مجھے اتنا نفع مل جائے گا، ڈبل مل جائے گا۔ یہاں ڈبل نہیں ہے، 27 گنا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ یہ یہاں پر بالفرض 100 روپے کی تو وہاں 2700 روپے کی جائے گی، تو شاید ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ میں اور آپ سب یہی کہیں گے ہم بھی وہاں چلتے ہیں، اور یہی تھوڑی سی تو محنت ہے، وہاں چلے جائیں گے، اس بازار سے بیچ کر جو ہے واپسی آ جائیں گے، 27 گنا زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن کاش ہم اخروی ثواب کے اوپر بھی نظر رکھیں تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 27 گنا اور 25 گنا زیادہ اسے ثواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ مسجد میں مین کام نماز، اور نماز کے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز مسلمانوں پر وقت باندھا فرض ہے۔ اس میں بڑا نماز کے اندر ہمیں ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، مخصوص وقت ہوتا ہے، یعنی نماز کے ٹائم پیریڈ ہے نا، ظہر کا ٹائم یہاں شروع ہے یہاں ختم ہے، فجر یہاں شروع ہے یہاں ختم ہے، مغرب یہ ہے، عشاء یہ ہے، پھر اس میں جماعت کا ٹائم اپنی سہولت کے مطابق عام طور پر جو ہے وہ مساجد میں مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو آدمی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے کتنے بندے ہیں اس جماعت میں شریک ہے، نہ جانے کس کا سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس کے سجدے کی قبولیت کی بدولت اللہ میری عبادت کو بھی قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما لے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ آدمی اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہو تو کلمات یہی کہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اپنی عبادت کو دوسروں کی عبادت کے ساتھ جب یہ ملا دیتا ہے تو گویا کہ سب کی عبادتیں رب کے حضور پیش کر رہا ہے، یا اللہ ہم سارے تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کسی کی عبادت، کسی کا سجدہ، کسی کی رکوع، کسی کا رکوع، کسی کی تلاوت، نہ جانے کون اللہ کا پیارا بندہ ہے جو حق ادا کر رہا ہے جس طرح سجدہ کرنا ہے، وہ اس حق کی ادائیگی کر رہا ہے جس طرح قرات کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے اور ارکان کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ اس کی بدولت ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور ہم سب کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، یہ یاد رکھیں کہ عبادت کی قبولیت یہ درستی پر موقوف ہے، کہ جب اس عبادت کو درست طریقے سے ہم بجا لائیں اور پھر رب کے حضور دعا کریں۔ قرآن اتنا تو ضرور سیکھ لینا چاہیے۔ آج ہر ایک آدمی کو یہ شوق تو ہے میں اللہ کا پیارا بنوں، اللہ کا محبوب بندہ بنوں، تو پھر اللہ کا پیارا کلام اتنا تو ہمیں ضرور آنا چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو قرآن کو درست طریقے سے ہم پڑھ رہے ہوں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کس طرح ارشاد فرمایا ہے، آدھی رات، اس سے کچھ کم، اس سے کبھی کچھ زیادہ، یہ قیام کے بارے میں فرمایا اتنا قیام کیجئے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو رب کا جتنا ہم قرآن اس طرح قیام کی صورت میں آدمی پڑھتا ہے تو یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، بہت اعلیٰ صفت ہے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، قرآن درست ہمیں پڑھنا بھی آنا چاہیے، اور نماز کا اہتمام مسجد میں باجماعت کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز کے اندر جماعت فرمانے کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے تھے، اشاہد فلاں، اشاہد فلاں، کیا فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے؟ تو یہ لوگوں کی گویا کہ اس طریقے سے آپ حاضری لیتے تھے کہ کون کون مسجد کے اندر جو ہے وہ آیا ہے، جماعت کے اندر حاضر ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے بڑے ناراض ہوتے تھے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود وہ مسجد کی حاضری جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوتے تھے اور ان سے بڑے راضی ہوتے تھے جو آتے تھے۔ بعد جماعت نماز پڑھنے والوں سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ آج یہ نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں جو مدنی انعامات دیے ہیں ان کے ذریعے بھی ترغیب ارشاد فرمائی، نماز کا مدنی انعام، اور پھر وہ بھی جماعت کے ساتھ، وہ بھی صف اولیٰ میں، پہلی صف کے اندر، اور کتنی اس کی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں پہلی صف کے اندر نماز کو ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ نماز عصر ادا کر رہے تھے اور جماعت آپ نے کروائی، اور اتنا لمبا رکوع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ اس سے پہلے صحابہ کہتے ہیں اتنا لمبا رکوع نہیں کیا گیا کہ جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا۔ اب اتنا طویل جب رکوع ہوا تو نماز جب ختم ہوئی تو آپ نے پیچھے اصحاب کی طرف دیکھا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو پچھلی صفوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، نماز میں ہوں، جماعت کے ساتھ ہی ہوں۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اے علی، کیا جو میں نے پہلی صف کے فضائل بیان کیے وہ تم نے نہیں سنے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر پہلی صف اور تکبیر اولیٰ سے
تمہیں کس نے دور کر دیا؟ کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا؟ یعنی ان کی محبت کی وجہ سے تو مسجد میں جو ہے وہ پہلی صف حاصل نہ کر سکے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت اللہ کی محبت کے بیچ میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہیں کس چیز نے روکا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی میں اس وقت مسجد میں ہی تھا اور 2 رکعتیں بھی ادا کی تھی۔ پھر نماز جب شروع ہوئی، اقامت ہوئی تو میں بھی ساتھ شامل تھا، پہلی صف میں ہی تھا۔ کہا پھر مجھے اپنے وضو کے بارے میں کچھ شبہ ہوا تو میں وہاں سے پھر گیا اور میں اپنے گھر گیا۔ میں نے فاطمہ کو آواز دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین کو بلایا، لیکن کسی نے میری آواز کو سنا نہیں۔ اور میں اس وقت بڑے پریشانی کی حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور میں یعنی گھر پہ، یعنی یہ ایک جذبہ آپ دیکھیے۔ تو کہتے ہیں اچانک میرے سامنے ایک پانی ظاہر ہوا اور اس پر جو ہے وہ پیالہ تھا اور اس پر ایک رومال تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے اس پانی سے وضو کیا اور پھر اس رومال سے اتری کو صاف کیا اور جلدی جلدی میں آ کر نماز میں شامل ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اے ابو الحسن تمہیں مبارک ہو، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھے جو تمہارے پاس پانی اور رومال لے کر آئے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں پتا لیکن ان کا ایمان تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا وہ پیالہ جو پانی کا تھا وہ جبریل امین لے کر آئے تھے اور تمہارے پاس وہ جو رومال تھا وہ اللہ کے فرشتے حضرت میکائیل لے کر آئے تھے، اور کہا میرے پاس حضرت اسرافیل آئے ہوئے تھے اور مجھے رکوع سے کھڑا ہونے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم نماز میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی شان کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اس روایت میں جہاں جماعت کی فضیلت کو بیان اور پھر جماعت میں بھی صف اولا اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی شان کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت میں نہیں اس وقت تک آئے جب تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکوع کی حالت میں ہی رہے۔ یہ تو ہم سنتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی حالت میں اگر حسین اوپر سوار ہو جاتے ہیں تو حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے جب تک امام علی مقام امام حسین خود اپنی مرضی سے نیچے نہیں اتر جاتے، یہاں تک کہ تسبیحات کی تعداد بہت بڑھ جاتی۔ تو یہاں یہ بھی عمل آج دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا جب تک علی شامل نہیں ہو جاتے گئے۔ تو یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان کو بھی بیان کیا، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے اصحاب سے، رشتہ داروں سے، اہل خانہ کے یہ افراد سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں ہیں، اور حضور اسلام ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں نہیں، پہلی صف میں نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی تربیت ملی، سیکھنے کو ملا، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کے مردوں کو ہم ان کو سمجھائیں، ان کو واعظ کریں، سمجھائیں، نصیحت کریں، ان کو اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں، مسجد کا راستہ دکھائیں، مسجدوں کو آباد کریں اور مسجد میں باجماعت جا کر نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین
ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، راضی ہوتا ہے جو مسجد میں باجماعت جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال ہم سب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی بدولت اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں انہی باتوں کی تربیت دیتا ہے، یہی باتیں ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ہوں، کاروبار میں ہوں، روزمرہ کے معاملات میں ہوں، الحمدللہ یہ پیارا مدنی ماحول ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قبلہ شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ الحمدللہ ہفتے میں ایک دن بھی ہم اگر شریک ہو جائیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت اس اعتبار سے ہم حاصل کر لیں کہ آپ کے ارشادات ہم سن لیں، اور وہ سوالوں کے جوابات اور وہ دین کی تعلیم اور وہ جو ہماری تربیت فرماتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ایمان جو ہے وہ تازہ ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور نیکی کے کاموں پر انشاءاللہ عمل کرنے میں یہ امیر اہل سنت کے ارشادات ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پیارے مدنی ماحول کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ